أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک ان میوٹ کریں. اچھا تو ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال. ٹھیک ہے، جو پیچھے ہم نے ٹاپک کور کیا ہے وہ تھا کہ فعل فاعل اور متعلق فعل کے بارے میں، یہ والا ہم نے پڑھا تھا اور اس میں ہم نے ٹرانسلیشن بھی کیا تھا اردو سے عربی میں، اور آج ہم اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن بھی کریں گے اور ہم ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں مرکبات کا استعمال کیسے ہوتا ہے. کون سے مرکبات؟ مرکبات ناقصہ، یعنی اس میں مرکب جاری کیا بنتا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا مرکب اضافی کیا بنتا ہے اور مرکب توصیفی کیا بنتا ہے وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو ہم پڑھتے ہیں. اسما آپ انمیوٹ کریں، اور فہمیدہ کا تو ابھی تک مائک آیا ہی نہیں، ان کو ملا ہی نہیں ابھی تک مائک، نیٹ کا شاید مسئلہ ہے کراچی میں. اچھا جی، تو اسما آپ انمیوٹ کریں، میں آپ پڑھیے تھوڑا سا. کیا آپ کے پاس بھی شور ہو رہا ہے؟ جملہ فعلیہ میں مرکبات کے استعمال. بعض مرتبہ جملہ فعلیہ میں فاعل مرکب کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں جو فاعل ہوتا ہے وہ ون ورڈ نہیں ہوتا بلکہ مرکب کی صورت میں آ رہا ہوتا ہے. تو کبھی مفعول جو ہے مرکب کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. فعل کے بعد جو فاعل آتا ہے وہ مرکب کی صورت میں آتا ہے، مفرد نہیں ہوتا، اور مفعول جو ہے وہ بھی مرکب کی صورت میں آ سکتا ہے، مفرد نہیں ہوتا. پہلے ہم مفرد فاعل اور مفرد مفعول کا استعمال پڑھ چکے ہیں، اور جب مفرد ہوتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے، اور فاعل ہوتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے. آج ہم پڑھیں گے کہ مرکب کی صورت میں کیسے. تو جیسے یہاں پر ایک جملہ دیا ہوا ہے، حامد کا بھائی خوش ہوا، تو اس کا کیا ہے، عربی کیا ہے اس کی، فریحہ اخو حامدن. تو اس میں فریحہ جو ہے وہ آپ کا خوش ہوا کے لیے آپ کا کیا آیا تھا، فریحہ آیا تھا، اور اس کے بعد یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، اس کو سب سے پہلے لائیں گے، خوش ہوا فریحہ. اور کون خوش ہوا؟ حامد کا بھائی. تو حامد کا بھائی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم الٹا ترجمہ کرتے ہیں، پہلے بھائی کو لے کے آتے ہیں پھر حامد کو لے کے آئیں گے. تو یہ ہو جائے گا اخو حامد دن. یہ مضاف ہے، اخو ہے، اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آ رہا، اور یہ آپ کا مضاف الیہ ہے، اور اس کے اوپر آپ کو یہ آپ کو مجرور ملے گا ہمیشہ. اس کے بعد زید نے حامد کے بھائی کو مارا. اب یہاں پر آپ دیکھیں مارا جو ہے وہ فعل ہے، اور کس نے مارا؟ زید نے مارا، یہ فاعل ہو گیا، اور کس کو مارا؟ حامد کے بھائی کو مارا. تو زید جو ہے، زید نے مارا، تو جو آپ کا فاعل ہے وہ مفرد آ رہا ہے، لیکن مفعول جو ہے وہ آپ کا وہ مرکب کی صورت میں آ رہا ہے. تو فاعل کو پہلے ہم فعل لکھیں گے، مارا دربا، پھر زیدن فاعل لکھیں گے، مارنے والا وہ فاعل ہے تو اس کو مرفوع کا اعراب دیں گے، اور یہ مفعول ہے، بھائی کو مارا یعنی حامد کے بھائی کو، تو حامد کے بھائی کا بھی الٹا ترجمہ کریں گے، بھائی پہلے آئے گا، حامد بعد میں آئے گا. تو یہاں پر چونکہ ہم نے مفعول بنانا ہے بھائی کو، تو اس کو اخو نہیں لکھیں گے بلکہ اخا لکھیں گے، نسبی حالت میں لکھیں گے، اور یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اخا حامد. اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں مسجد کے امام نے ایک طویل خطبہ پڑھا. اب خطبہ پڑھا کیا ہے، خطبہ بھی بلکہ خطبے کو بھی چھوڑ دیں، پڑھا جو ہے نا وہ آپ کا فعل ہے. ٹھیک ہے، اور کس نے پڑھا؟ مسجد کے امام نے پڑھا. تو یہ دیکھیں آپ کو پورا ایک مرکب نظر آ رہا ہے، مرکب اضافی کی صورت میں.
اور یہ نے لگا ہوا ہے اس لیے یہ فائل بنے گا مسجد کا امام جو ہے یہ آپ کا فائل بنے گا کیونکہ اس کے آگے نے لکھا ہوا ہے. اور کیا پڑھا اس نے؟ ایک طویل خطبے کو پڑھا. تو جب کو کا ترجمہ آتا ہے تو پھر ہم اس کو مفعول بناتے ہیں اور یہاں پر اس کو ہم پھر زبر سے شو کریں گے. فائل کو ہم دمے سے شو کریں گے. امام فائل ہے، امام المسجدی، اور خطبتن طویلتن یہ جو ہے طویلتن جو ہے یہ آپ کا مفعول بنے گا. یہ فائل بن رہا ہے. دونوں مرکب بن کے آ رہے ہیں. یہ مرکب اضافی بن رہا ہے اور یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. یہ مرکب توصیفی بن کے آپ کا بن رہا ہے مفعول اور وہ آپ کا فائل بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی اس کو آپ دیکھ لیں. یہ مرکب توصیفی آپ کا زبر آ رہی ہے اور یہ آپ کا اس لیے زبر آ رہی ہے کہ یہ آپ کا مفعول بن رہا ہے مرکب توصیفی میں، اور یہ آپ کا فائل بن رہا ہے اس لیے اس کے اوپر دمہ آ رہا ہے. تو اس طرح سے قرأ امام المسجد خطبتن طویلتن. فائل اور مفعول دونوں یہاں پہ مرکب ہے. یہاں پہ صرف مفعول بطور مرکب آیا تھا اور یہاں پر فائل بطور مرکب تھا. مفعول تو آیا ہی نہیں یہاں پہ. یہاں پہ فائل بھی آیا مفعول بھی آیا لیکن فائل مفرد ہے اور مفعول جو ہے وہ مرکب کی صورت میں. یہاں پہ دونوں فائل اور مفعول مرکب کی صورت میں آ رہے ہیں. ابھی آپ کا کام شروع ہو رہا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے عربی میں. عظیم اللہ نے سچ کہا. تو کہا جو ہے یہ آپ کا فعل ہے اور کس نے کہا؟ عظیم اللہ نے کہا. صحیح ہے. اور کیا کہا؟ سچ کہا. تو سچ کہا جو ہے اس کو پورے کے پورے کو ہم فعل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو فائل بنا دیتے ہیں. تو کیسے بنے گا؟ ابھی یہ اپنا مائک کھولیے اور کیجیے ذرا اس کو. کون کرے گا اس کو پہلے جملے کو؟ السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ جی بہتر ہوں. میں کوشش تو یہ کی تھی کہ آج صرف سنوں گی ہاں لیکن کوشش کرتی ہوں. یہ کوئی بات نہیں ہے، میں کر دیتی ہوں. اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں کر نہیں دیتی نہیں ہوں. میں ٹرائی کر رہی ہوں. ہاں میں کوشش کیجیے. عظیم ٹھیک ہے اللہ نے سچ کہا. تو یہاں ہم پہلے لائیں گے سچ کہا عظیم اللہ نے. تو یہ ہو جائے گا صدق اللہ صدق اللہ العظیم. اچھا ایک منٹ. صدقہ تو ہوگا سچ کا، ٹھیک ہے نا، ماضی ہے نا. تینوں پہ جی زبر آئے تو وہ ماضی ہوتا ہے. یہ فعل ہے ماضی. صدقہ، ٹھیک ہے نا. تو سچ جی کہا کس نے کہا؟ اللہ نے. تو اللہ ہو جائے گا اور اللہ کی صفت کیا آ رہی ہے؟ عظیم. عظیم. تو ہم جی اللہ ہو اور آگے کیا صفت کیسے لگاتے ہیں؟ بیلنس کر کے لگاتے ہیں نا صفت. جی تو اس کے اوپر بھی الف لام اللہ آئے. الف لام لگا کے اللہ العظیم کر دیں گے. بس یہ آپ کا دیکھا ادھر بھی دمہ آ رہا ہے ایک، ادھر بھی دو ایک دمہ آئے گا. جی ٹھیک ہے، تو باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ رہا ہے. تو اس طریقے سے کرنا. اچھا اگلا بھی ہم ٹرائی کرتے. تیرے رب نے مدد کی. تو اس میں پہلے ہم لیں گے مدد کی. نصرہ رب تیرے رب نے. یہ تو فائل بن ربو جائے گا. کا. جی نصرہ ربو تیرے ہے تو کا آ جائے گا. نصرہ ربو کا. ہاں نصر ہے. ایک سیکنڈ میں جوائن کر رہی تھی وہاں سے میں دیکھ رہی تھی کون کون کلاس میں. اچھا باقی لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے؟ کوثر اور باقی جتنے بھی ہیں. اسما الحمدللہ. اچھا تیرے رب نے مدد کی. تو یہ نے والا جو ہوتا ہے نا اس سے پیچھے پورا فائل بن جاتا ہے. اور مدد کی کیا ہے؟ وہ نصرہ ہو جائے گا. تو اس کو کیسے کریں گے؟ نصرہ ماضی ہو گیا فعل، تینوں پہ زبر آئے تو ماضی ہوتا ہے. علامت مضارع لگ جائے تو مضارع ہو جاتا ہے. نصرہ کس نے مدد کی؟ تیرے رب نے. تو اب رب دیکھیں تیرے رب نے. تیرے رب نے کون سا مرکب بنے گا؟
مرکب اضافی اضافی بنے گا. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اچھا, اب اس میں مضاف کیا بنے گا اور مضاف کیا بنے گا؟ الٹا ترجمہ کرتے ہیں نا, تیرے ادھر آ جائے گا اور رب ادھر چلا جائے گا, ہے نا. تو پہلے رب لکھیں گے اور رب کے اوپر کون سا رب لگائیں گے, زبر یا پیش؟ پیش فائل, کیونکہ ہم نے ہاں ویری گڈ, پیش ہے کیونکہ فائل بنانا ہے. اور کا جو ہے یہ آپ کا تیرے رب میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ مرکب اضافی ہے. صحیح ہے, تیرا میرا یہ جو ہوتا ہے نا اس کا, یہ سب مرکب اضافی ہوتے ہیں, آگے ضمیر لگ جاتی ہے. تو تیرے رب نے, تو یہ ہو گیا آپ نے محمود کے دونوں لڑکے بیمار ہو گئے. تو اب کیا کریں گے, فعل کیا لگائیں گے, بیمار ہو گئے ماضی. ٹھیک ہے, اور کیا ہو جائے گا, ماری دا. مریض, اچھا, اب یہاں پہ ماری دا نہیں لکھیں گے, دو لڑکے ہیں نا تو ماری دا نہیں لکھیں گے. واحد کا فعل کیا ہوتا ہے, شروع میں آئے تو واحد ہی آتا ہے, بلکہ جب اس کا فائل جو ہوتا ہے نا وہ اسم ظاہر فائل آ رہا ہوتا ہے نا, فائل جو ہوتا ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے, فعل سے باہر آ رہا ہوتا ہے, تو پھر ہم اس فعل کو واحد لاتے ہیں. اگر فائل اندر آ رہا ہو تو پھر فعل کو چینج کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق. لیکن ابھی چونکہ فائل باہر آ رہا ہے, یہاں بھی فائل باہر تھا, یہاں بھی فائل باہر تھا, تو فعل کیا آیا تھا, وہ واحد آ رہا تھا. تو یہاں بھی فائل باہر آ رہا ہے, تو فائل ہے کیا آپ کا, دونوں لڑکے. محمود کے دونوں بیٹے. ہاں, محمود کے دونوں بیٹے, تو دونوں بیٹوں کے لیے کیا آئے گا, اور محمود ادھر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو دونوں لڑکوں کے لیے کیا گیا, ابنوں نے ایک لڑکا ہوتا ہے, ابنا ہو جائے گا, ابنا. اور آگے محمودن, ابنا محمودن, ابنا محمودن. اچھا, صحیح ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اب آپ دیکھیں ابنا کون سی حالت ہے, ہمیں یہ فائل بنانا ہے نا, یہ بیمار ہونے والے یہ ہے نا, مفعول تو نہیں ہے نا, مفعول تو نہیں ہے نا, یہ فائل ہے. تو یہ اصل میں ابنانی تھا. ابنانی کون سی حالت ہوتی ہے, رفعی یا نصبی؟ رفعی. رفعی حالت ہوتی ہے. آنی ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ رفعی حالت ہوتی ہے, اونا ساؤنڈ جمع کے لیے رفعی حالت ہوتی ہے. تو اب اس میں سے نون گرا دیں گے اضافت کی وجہ سے, تو یہ آپ کا ابنا محمودن بن جائے گا, دونوں لڑکے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا نون گر جائے گا بیچ میں سے, تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا, محمودن بن جائے گا. آگے دیکھیں تیسرا چوتھا والا, لوگوں نے خطیب کا کلام سنا. ابھی آپ بنائیے سنا, سمیع. سمیع. ابھی اسم ظاہر فائل آ رہا ہے نا, فائل جو ہے وہ باہر آ رہا ہے, یہاں بھی فائل باہر آ رہا تھا. ایک فائل ہوتا ہے جو اگر ضمیر ہوتی ہے فائل, جب آگے نہیں آتا نا تو پھر باہر نہیں آتا, تو پھر اندر والا بناتے ہیں نا. تو ابھی تو یہاں پہ باہر ہی آ رہا ہے, تو باہر کیا آ رہا ہے, سمیع الناس. ابنا ہے یہاں پہ اور یہ سمیع. اچھا, لوگوں نے سنا نا, تو لوگوں نے الناسو, الناسو کے اوپر پیش کیوں لائے, فائل ہے اس کی, ہے فائل ہے, زبر نہیں لا سکتے فائل کے اوپر. اور کیا سنا انہوں نے, خطیب کا کلام. تو خطیب کا کلام, کلام پہلے آ جائے گا, خطیب بعد میں ہو جائے گا. خطیب آپ کو پتہ ہے نا, وہ جو مسجد کے امام ہوتے ہیں نا, ان کو خطیب بھی کہتے ہیں نا, خطبہ دینے والے. تو کلامو ہوگا یا کلامہ ہوگا, کلامہ. کلامہ, کلام الخطیبی. کوئی کچھ کہے گا اس جملے کے بارے میں, کچھ اور چینجنگ لانی ہے آپ نے؟ کلام الخطیبی, کلام کا کیا, میں خطبہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ, خطبہ بھی لکھ سکتے ہیں, بٹ کلام زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, خطبہ تل خطیبی بھی کہہ سکتے ہیں, ان کا خطبہ سنا, لیکن کلام الخطیبی, یہاں پہ کلام لکھا ہوا تو ہم بھی کلام ہی لکھیں گے. اچھا, اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا. کیا کس نے کھولا, اللہ نے, یہ فائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اپنی رحمت کا دروازہ, یہ کیا ہو جائے گا, یہ آپ کا مفعول ہو جائے گا, اور یہ آپ کا کھول دیا فعل ہو جائے گا. اب کیا ہوگا, میں بتاؤں کس سے, بتائیے. کھول دیا پہلے لائیں گے تو فتح, فتح اللہ, فتح
فتح اللہ بابا رحمتہ. بابا الف لام کیوں نہیں لا رہے اس کے اوپر, البابا کیوں نہیں کر رہے, بابا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب کے اوپر دیکھیں باب کیا, باب جو ہے مضاف بن رہا ہے نا. دروازہ ادھر لائیں گے پہلے اور رحمت کا بعد میں لائیں گے, اپنی رحمت کا بعد میں لائیں گے. تو دروازہ پہلے لایا ہے تو یہ مضاف بنا ہے, مضاف کے اوپر الف لام نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. کلام پہ بھی نہیں لگایا, ابنا پہ بھی نہیں لگایا, رب پہ بھی نہیں لگایا. اور یہاں پہ یہ آپ کا موصوف بن رہا تھا, اس موصوف پہ تو الف لام آ سکتا ہے نا, لیکن جو مضاف ہوتا ہے اس کے اوپر الف لام نہیں لگا سکتے. تو بابا, اچھا کھولا اللہ نے, اللہ بابا دروازہ اپنی رحمت کا. تو یہاں پہ اپنی رحمت کے لیے کیا لکھیں گے, رحمتی ہی, رحمت. ہاں رحمتن ہوتا ہے, لیکن یہاں پر چونکہ یہ مضاف ہے تو یہ مضاف الیہ بنس کسرہ لگائیں گے, ٹھیک ہے. رحمتی ہی, اپنی رحمت کا دروازہ, ٹھیک ہے. تو کھول دیا اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ. کتنے پیارے جملے ہیں نا. اسکول کے چوکیدار نے اسکول کا دروازہ کھولا. تو ابھی کیا ہے, کھولا کیا ہے, فعل ہے, اور کس نے کھولا, اسکول کے چوکیدار نے. اور کیا کھولا, اسکول کا دروازہ. تو جو فاعل آئے گا وہ بھی آپ کا مرکب آئے گا, جو مفعول آئے گا وہ بھی مرکب آئے گا. کون بنائے گا اس کو, اسما, کوثر, کوشش کریں. جی میم. اسما کریں. کھولا کے لیے پہلے کیا لائیں گے, فعل پہلے لائیں گے نا. تو کھولا فعل ہے نا, تو فتح, آگے کیا آئے گا, نے سے پہلے جو ہے وہ فاعل بنائیں گے. اسکول کے چوکیدار نے. تو چوکیدار جو ہوتا ہے وہ پہلے آئے گا, اسکول بعد میں آئے گا, مرکب اضافی بنے گا. جب بھی اندر کاف کی کے کا ترجمہ آ جائے تو مرکب اضافی ہوتا ہے, اس کو الٹا ترجمہ کرے, ٹھیک ہے. چوکیدار کو کیا, ہاں, بواب المدرستی, بواب المدرستی, الف لام نہیں لانا, ٹھیک ہے, کیونکہ مضاف بنا رہے ہیں. اور مضاف الیہ پہ آپ الف لام لا سکتے ہیں, مدرستی. آگے کیا آئے گا, باب المدرستی. اچھا نہیں, اسکول کے چوکیدار نے تو ہم نے لکھا ہی نہیں ہے, 1 منٹ وہ بھول گئے بیچ میں سے نا. تو یہ تو مفعول بنے گا نا, بواب نہیں کیا تھا, یہ لکھی ہے آپ نے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, اسکول کے چوکیدار میں یہ ہمارا فاعل ہی بنے گا, صحیح ہے. جی, باب المدرستی مفعول بنے گا. ہاں یہ بواب ہے, ٹھیک ہے. اور اب کیا لکھنا ہے آپ نے, مفعول لکھنا ہے. تو کیا کیسے لکھیں گے, بابل, بابل, ایک ہی دروازہ ہے تو بابل مدرستی. 2 دفعہ اسکول آ رہا ہے تو ہم بھی 2 دفعہ اسکول لکھیں گے, ٹھیک ہے. بابل مدرستی, ٹھیک ہے, یہ ہو جائے گا. اچھا آگے چلتے ہیں. اس اسکول کے لڑکے نے اس اسکول کے لڑکے کو مارا. کتنا پیارا سینٹینس ہے. مارا کے لیے کیا آئے گا, فعل ضربا. تب تک فعل واحد آئے گا جب تک آپ کا آگے جو ہے فاعل باہر آ رہا ہے. یہ فاعل ہے, یہ سب فاعل باہر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو فاعل واحد, فعل واحد ہی آئے گا. اس کے بعد آپ کا مارا ہو گیا, کس نے مارا, اس اسکول کے لڑکے نے, اس اسکول کے لڑکے نے. تو لڑکے نے کے لیے, لڑکے کے لیے کیا آئے گا, الٹا ترجمہ کریں گے, ولدو حاضل مدرستی. ویری گڈ. ولدو, اس اسکول کے لڑکے نے, حاضی ہل مدرستی. سمجھ آئی, حاضی ہل مدرستی, کہ مدرسہ مؤنث ہے نا. جی میم. حاضی ہل مدرستی. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, جی جی. اچھا. دربا ولدا حاضی ہل مدرستی. اچھا اب یہ ہو گیا کہ مارا اس اسکول کے لڑکے نے اس اسکول کے لڑکے کو. تو اب کیا کریں گے, کو لگانا ہے نا, تو وہ بھی لڑکا ہی ہے. تو یہاں پہ ہم ولدو لکھنا تھا ہمیں, ولدو حاضی المدرستی. یہاں ہم نے فاعل بنایا نا اس کو. اور کس کو مارا ہے,
اس اسکول کے لڑکے کو تو آگے ہم ولدا لگائیں گے کیونکہ اس کو مارا گیا نا, اس کو مار پٹیے مفعول ہے ولدا. اب یہاں پہ حاضی ہی لگایا تو وہاں کیا اس اسکول کے لڑکے کو کیا لکھیں گے؟ تلکل مدرستی. تلکل مدرستی, ویری گڈ ماشاء اللہ. یہاں پہ ذالی کا نہیں آیا, تل کا آیا کیونکہ آگے مدرستی مؤنث آ رہا ہے. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتا دیں جملے میں, کسی کا ڈیفرنٹ ہے تو بتا دیں. جی سسٹر میرا ڈفرینٹ ہے. اچھا کہاں پہ ہے دیکھیں ذرا سا ڈفرینس آپ کا بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہے اسکول کے لڑکے نے کالج کے لڑکے کی مدد کی. یہ آپ کی بک میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, پھر جو میں نے بنایا وہ الگ ہے. جی ٹھیک ہے نا, میں نے وہ آپ کا لکھ لیا ہے. اچھا آپ نے اپنا لکھا ہے تو بتائیں ذرا, وہ اس کو بھی کر لیتے ہیں نا. ہاں میں نے اپنا بھی لکھا ہے. ہاں نصرہ نصرہ, ہاں ولد المدرستی ولد الکلیتی. ولد المدرستی, تو اس میں اس اسکول کے آپ کے اس اور اس نہیں لگا ہوا. اچھا ولدل, میں نے ولدن لکھا ہے. ولد صحیح ہے یہ نہیں, ولدن تو نہیں آ سکتا کیونکہ یہ تو فائل بن رہا ہے نا, تو ولدو آئے گا. ولدو آئے گا کیونکہ اس نے مدد کی ہے نا. نصرہ ولد المدرستی ولد الکلیتی, وہ ٹھیک ہے, ولدن آگے آئے گا, بٹ نصرہ ولد المدرستی, جی ولد لکھا ہے میں نے, ولد المدرستی. ٹھیک ہے, تو ولد المدرستی آگے کیا ہے؟ ولدن کلیتی. الف نہیں ڈالنا بیچ میں, ہمیشہ الف ڈال دیتی ہوں. ولدن مدرستی, ٹھیک ہے. اس میں ولد ہے نا تو ولدن ہو جائے گا. ولدن یہ مفعول بنے گا, اس لیے اس کے اوپر جب دو زبر آتے ہیں تو الف بھی ایڈ کرتے ہیں. ولدل, تو اس کو بھی تو آپ نے ولدن مدرستی, تو اس کو بھی تو آپ نے بنانا ہے نا, اس اسکول, اس اسکول اور اس اسکول. تو یہاں پر الف لام نہیں آ رہا, ولدل مدرستی یہ ہوگا نا. اس سے آپ کی آواز کٹ رہی ہے. آپ کے پاس شاید کچھ گڑبڑ ہے تھوڑی, باقی کے پاس بھی کٹ رہی ہے میری آواز. نہیں میرے پاس آواز صحیح ہے, آپ کا نیٹ تھوڑا ویک ہو جاتا ہے, صحیح جگہ بیٹھا کریں. ولدل مدرستی, تو یہ آپ کا ولدہ کیوں آیا ہے, ولدن نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے آگے مدرسہ پہ الف لام لگانا ہے نا, تو تنوین کے ساتھ ہم ملا نہیں سکتے. تو نصرہ ولد المدرستی, لڑکے, بلکہ وہاں پہ اردو میں جملہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس فہمیدہ؟ اگر یہاں پر ہوتا نا اس اسکول کے لڑکے نے اس اسکول کے لڑکے کی مدد کی, تو پھر آپ حاضر ہی بھی لگاتے, جیسے اس میں نے کیا نا, ولدو حاضی المدرستی ولدا تلک المدرستی, تو یہ والا جملہ صحیح ہے. یہ ان کی جو نئی بک ہے نا اس میں یہ لکھا ہوا ہے. میرے پاس وہ نئی بک بھی پڑی ہوئی ہے, اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے تو میں آپ کو نکال کے بتا دیتی ہوں 2 منٹ. جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال, فاعل کا استعمال. اچھا اس میں لکھا ہوا ہے اسکول کے لڑکے نے کالج کے لڑکے کی مدد کی. اسکول کے لڑکے نے کالج کے لڑکے کی مدد کی. تو نصرہ ولد المدرستی, اور یہاں پر کیا ہوگا, ولدل
कॉलेज लिखेंगे ना, तो कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी होता है ना, वलदल जामियाती हो जाएगा, वलदल जामियाती, जामियाती यूनिवर्सिटी होती है ना, और उसको हम कॉलेज भी बोल देते हैं, आजकल यूनिवर्सिटी को कॉलेज बोला जाता है। और यहाँ कनाडा, अमेरिका वगैरह में तो, कनाडा में तो यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बोलते ही नहीं, कॉलेज ही बोलते हैं, वलदल जामियाती। इससे बहुत ज़हन खुलता है जब आप जुमले बनाते हैं ना। अब आपको समझ आई? मदद की किसने? स्कूल के लड़के ने यूनिवर्सिटी के लड़के की, स्कूल के लड़के ने कॉलेज के लड़के की मदद की। तो कॉलेज के लिए फिर जो वर्ड होता है वो यही होता है। अच्छा, अगला वाला देख लें, मेरा दोस्त हमसे जरा बनाए आप लोग। कोई बना रहा है और अस्मा बाजी, फहमीदा बाजी ने, तो मैं बना लूंगी। हाँ, आप बना लीजिए। दुही का स्वदीकी, दुही का सही करके बनाइए थोड़ा, दाही का होता है। दही का सदीकी, मेरा दोस्त। हाँ, मेरा दोस्त हंसा। एक सेकंड। अच्छा, कॉलेज को कुल्लिया भी कह सकते हैं ना, मैंने अभी डिक्शनरी में देखा तो उन्होंने कुल्लिया भी लिखा हुआ है। कुल्लियाती वो होता है ना, डिपार्टमेंट या फैकल्टी भी बोलते हैं उसको, है ना। तो कुल्लियाती भी कर सकते हैं, जामियाती आसान वर्ड यूज करें का, जामियाती भी कर सकते हैं। कुल्लियाती का लफ्ज आप लोग मदीना बुक्स में पढ़ेंगे, कुल्लियाती, तो उसमें कॉलेज के लिए आता है। तो ये बिल्कुल जुमला सही है, यहाँ पे कुल्लिया लिखें, वला दल कुल्लियती, दोनों कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अपने दोस्त की मदद की, मदद की और किसने की? मैंने की। और मैंने अब क्या है, ये आपकी, ये आपका फाइल जो है ये बाहर नहीं आएगा, अभी अंदर आएगा। नसर तू, नसर तू, वेरी गुड, मैंने मदद की, नसर तू, नसर तू, मैंने मदद की। किसकी मदद की भाई? अपने दोस्त की। तो सदीकी आएगा ना इधर, ये हाँ, सदीकी, चाहे फाइल बनेगा सदीकी, चाहे मफूल बनेगा, उसमें सदीकी ही आना है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अगर फाइल होता तो पेश होती ना, और अब यहाँ पे ये मफूल बन रहा है, फाइल तो ये बन गया ना, तो ये मफूल बन रहा है, तो इस पर जबर आनी चाहिए ना। ये मुतकल्लिम वाला सीगा है ना, हाँ, जब या आ जाती है ना तो फिर वो हमेशा एक ही तरह आता है, रफ़ई हालत में भी, नस्बी हालत में भी, जरी हालत में भी, तीनों में। ठीक है, जैसे मेरे अब्बू, तो अब्बी आएगा, और फिर आगे भी अब्बी आएगा, फिर भी अब्बी आएगा। तो आपको खुद देखना होगा, या मुतकल्लिम की तरफ जब कोई लफ्ज मुजाफ होता है तो तीनों हालतों में एक ही जैसा होता है, उम्मी उम्मी उम्मी। अब आपने खुद देखना है, उम्मी फाइल बन रहा है या मफूल या मजरूर बन रहा है। तो मजरूर का तो पता चल जाता है क्योंकि उसके पीछे हरफ जर होता है, वो पता चल जाता है। लेकिन मफूल और फाइल का आपको खुद, अब यहाँ फाइल तो ये आ गया, तो दो फाइल तो नहीं हो सकते ना, तो इसको मफूल ही बनाएंगे। और जब आपने ये लिखा ही नहीं था, आपने पिछले वाले सेंटेंस में आपने दाही का सदीकी लिखा था ना, तो दाही का आपका फेल था, सिर्फ फेल था, ये दाई का ये फेल था सिर्फ, और सदीकी वहां पे क्या बन रहा था? फाइल बन रहा था। फाइल। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा आपको समझाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका फाइल नहीं है ना, फाइल आया नहीं है, तो यही फाइल बनेगा। यहाँ पर फाइल आपका आ गया, इसलिए ये मफूल बनेगा। अच्छा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अब ए हमारे रब के लिए क्या यूज करेंगे? या रब्बना भी यूज कर सकते हैं, या रब्बी भी यूज कर सकते हैं। रब, ए हमारे रब के लिए या अल्लाह भी यूज कर, अल्लाहुम्मा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या यूज करेंगे? या रब्बना, सिर्फ रब्बना कर देना। अगर सिर्फ रब्बना करेंगे ना तो उसमें या का खुद ब खुद तर्जुमा आ जाता है। अगर आप रब्बू ना करेंगे तो फिर अगर आपने या लगाना है तो या रब्बू ना करना पड़ेगा। ये रब्बना आपको बता रहा है कि या गिरा हुआ है वहां से। समझ आइए कि समझाऊं? जब आप रब्बना कहते हैं ना तो उसमें या पहले से मौजूद होता है,
ठीक है ना। रब्बुना कहते हैं तो उसमें या फिर लगाना पड़ता है। रब्बुना जब कहेंगे तो उसका तर्जुमा होगा मेरे रब, सिर्फ मेरे रब, रब्बुना हमारे रब, सॉरी, ठीक है ना। रब्बुना का मतलब होता है हमारे रब। जब आप रब्बाना कहते हैं तो उसमें ए का तर्जुमा भी आता है, इस जबर की वजह से आपका ए का तर्जुमा आ रहा है। अगर कहीं पर आप कुरान मजीद में रब्बुना देखते हैं तो उसका मतलब है मेरे रब, हमारे रब, और इसका मतलब है ए हमारे रब, क्योंकि ये जबर हमें बता रही है कि यहां से या गिराया गया। जिस तरह हमें कसरा बताता है ना, आगे से या गिराई गई है, छोटी या मुतकल्लिम, इसी तरह यहाँ पर आपको जबर बता रही है कि या गिराया गया। तो या रब्बाना नहीं लिखेंगे बल्कि रब्बाना। आगे क्या करेंगे, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, रब्बाना ज़लमना अनफुसना। तो दुआ भी है ना, किसने ये दुआ पढ़ी थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाँ, ने। तो रब्बाना हम या नहीं लिखेंगे, रब्बाना ज़लमना अनफुसिना। हाँ, आप देखिए इसके अंदर भी ज़लमना, अब ये इसमें फेल भी आ रहा है और आपका फाइल भी आ रहा है। ज़लमना, ना ज़मीर से पहले सुकून आए तो ये फाइल बनती है, ठीक है। तो ज़लमना हमने जुल्म किया, किस पर जुल्म किया? अनफुसना या अनफुसना? अनफुसना मफूल है ना? मफूल है, इसलिए देखिए आपको समझ आ रही है ना अभी। जी जी मैम। हाँ, तो ये आप देखें कितनी बड़ी नेमत है ना ये। मैं जब कोई गलती करती हूँ ना तो मुझे फौरन पता चल जाता है कि मैंने यहाँ ग्रामर की गलती की है। कभी हिफ्स किया होता है ना तो नमाज में पढ़ रहे होते तो फौरन मैं गलती करूँ, पता होता है कि अच्छा यहाँ पे तो ये नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो अनफुसा आना चाहिए, यहाँ पे अनफुसो नहीं आना चाहिए। अल्लाह ने हमारी मदद की। अब अल्लाह ने क्या है, वो फाइल है। यहाँ पर आपका जो फाइल था ना वो आपकी ज़मीर थी, बाहर नहीं था, अंदर था। यहाँ पर भी आपका मफूल जो था, अब देखिए इस ना से पहले जबर आ रही है तो ये फाइल नहीं बन सकता ना, ये भी ना ज़मीर है और ये भी ना ज़मीर है। ये वाली फाइल बन रही है और ये वाली मफूल बन रही है दोनों एक ही ज़मीर है। इससे पहले सुकून आ रहा है इसलिए फाइल बन रही है, इससे पहले जबर आ रही है इसलिए मफूल बन। अच्छा, अल्लाह ने हमारी मदद की, तो मदद की क्या हो जाएगा, और अल्लाह ने की और हमारी की। चले, नसरा मदद की अल्लाह ने। यहाँ पे मफूल जॉइंट होगा ना मैम? नसरा हो जाएगा, ठीक है। मदद की किसने? अल्लाह ने। नसरल्लाहु हो जाएगा, ठीक है। अल्लाह ने मदद की और किसकी की? हमारी की। तो अब आपका क्या होगा कि वो ना इधर नहीं लगा सकते, ठीक है, अकेले आएगा। तो हम उसको क्या कर देंगे, इस ना मफूल को, हमारी है ना, तो इसको हम पहले यहां जोड़ देंगे, नसरना, नसरनल्लाहु। तो ये ना ज़मीर से पहले जबर आ रहा है तो ये आपका फाइल मफूल बन जाएगा, नसरना, मदद की हमारी अल्लाह ने। समझ आई? ये मैम हमारी, यहाँ पे रॉ पे सुकून नहीं आएगा, वो नसर ना वाला नहीं होगा ना? नहीं वो नहीं होगा। अगर वो करेंगे तो फिर ये भी फाइल बन जाएगा और वो भी फाइल बन फाइल जाएगा। वाला हो जाएगा। जी दो जी फाइल सही। तो नहीं होते ना एक जुमले के। तो ये जी अब जी। इसको आपने हमारी मदद की, तो इसको आपने मफूल बनाना है, तो इससे पहले जबर लाएंगे। यहाँ सिर्फ वो अटैच ज़मीरी लगानी है, सही ना? बिल्कुल अटैच ज़मीर। यहाँ पर आपका मफूल है ये वाला और ये अल्लाह फाइल है। लेकिन जब भी आपका ये आए ना, जो आपकी मफूल होती है, मफूल होता है वो ज़मीर बन रही हो और फाइल जो है वो नौन बन रहा हो, ठीक है। फाइल नौन बन रहा है और ये ज़मीर मफूल बन रही है, तो फिर आप इसको ऐसे करते हैं कि ज़मीर को पहले लाके फेल के साथ जोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, पहले फेल लिखेंगे फिर फाइल लिखेंगे, तो मफूल यहाँ अकेला पड़ा रह जाएगा, है ना। तो हम इसको मफूल को पहले ही जाके फेल के साथ जोड़ देते हैं, नसरना। लेकिन इसको आपने नसरना नहीं करना, इसका तर्जुमा गलत हो जाएगा। इसका तर्जुमा फिर हो जाएगा हमने मदद की और अल्लाह ने। अगर आप नसरना करेंगे ना तो मदद की हमने, इसका भी नेम तर्जुमा हो जाएगा, अल्लाह ने, इसका भी तर्जुमा अल्लाह ने हो जाएगा। तो दो दो फाइल हो जाएंगे। तो इसको आपने मफूल बनाना है तो पहले जबर लगानी,
ठीक है, क्लियर है बात, सबको क्लियर है? अस्मा आज खामोश है, क्या बात है, शोर हो रहा है घर में? अच्छा, तूने उसको मारा, तूने उसको मारा, करें मारा हो जाएगा, द्वारबा, तूने है ना, तूने मारा, तूने, तो क्या होगा? द्वारबता, दरबता, तूने मारा किसको? उसको, तो दरबता। अब देखिए उसको, ये तूने और उसको, ये दोनों जमीरें आ रही हैं, फाइल भी जमीर आ रही है, दरबता ये फाइल बन रही है, और उसको मारा तो आगे हु लगा देंगे, द्वारबता हूँ, तो ये फेल हो गया, फिर फाइल हो गया, फिर मफूल हो गया। तो तरतीब तो यही होती है, पहले फेल आता है, फिर फाइल आता है, फिर मफूल आता है ना, फिर मुतल्लिक़ फेल वगैरह तो वो आता है, ये तरतीब होती है। लेकिन जब आपका हमेशा ऐसे ही होता है, पहले फेल आता है, यहाँ भी देखें पहले फेल आ रहा है, फिर फाइल, फिर मफूल आ रहा है, ऊपर वाले जुमलों में भी ऐसे ही आ रहा है, पहले फेल आया है, फिर फाइल आया है, फिर मफूल अनफुस आया है। लेकिन एक सूरत में ये तरतीब जो ना वो उलट जाती है, एक सूरत में, एक सूरत में पहले फेल आता है और फिर क्या होता है, मफूल आता है, और फिर आपका फाइल आता है। ये कौन सी सूरत है जिसमें फाइल बाद में आया है? ये भी हमने कर लिया ना, ये वाली सूरत, ये वाली जिसमें फाइल जाहिर होगा और हाँ, जमीर जो पेचीदा होगी वो होगा। आपकी वो मफूल बनेगी, तो हम जमीर को, मफूल की जमीर को पहले लाके जोड़ देंगे, सही है? तो अभी आपको और तर्जुमा भी करना है, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बस इसमें जाके तरतीब उलट जाएगी, पहले फेल फिर मफूल फिर, क्योंकि अगर हम फाइल यहाँ पे पहले लाए तो ना जमीर बेचारी अकेली हो जाएगी, और ये तो अटैच प्रोनाउन है, ये तो अकेली आ ही नहीं सकती कभी, है ना? तो इसको तो अटैच ही होके आना है, फेल के साथ अटैच हो, हर्फ जर के साथ हो, नाउन के साथ हो जी। तो अच्छा, अब तुम दोनों ने हामिद का कलम चुराया, हामिद का कलम चुराया, सरी सरका होता है, सरका, सरका होता है, सरका, सरका, अच्छा तुम अलीफ दोनों लग ने है ना, जाएगा तो ना? सरका हो जाएगा, ठीक है? नहीं, जी। हाँ, क्योंकि तुम दोनों ने है ना, तो फाइल जो है वो बाहर नहीं आ रहा, फाइल क्या आ रहा है, अंदर ही आ रहा है, तो अंदर ही आ रहा है, तो फिर फेल के अंदर ही आ रहा है, तो सरका हो जाएगा, ठीक है? सरका, और कलमल हामिदिन, कलमन, कलम हामिदिन, कलमा, कलमन नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमने कलमा हामिदिन, इसको मुदाफ बनाना है ना, तो तनवीन नहीं आ सकती इसके ऊपर, सही है? इसको कलमन नहीं करेंगे क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है ना, हामिद, सही, कलमा हामिदिन। अच्छा, अब ये फाइल बनेगा, क्या फाइल क्या बनेगा इसमें? तुम दोनों ने, हाँ, ये जो हुमा जमीर है ना, जो अलिफ है ना, ये फाइल है इसमें, ये अलिफ फाइल है, सरा का तो फेल है, ये अलिफ फाइल। अगर बहुत सारे होंगे तो सरकू वो फाइल हो जाएगा, ठीक है? और अगर एक बंदा है, एक ने चुराया, तो सरका उसके अंदर हुआ जमीर, उसने हामिद का कलम चुराया, तो फिर हम क्या करेंगे, उसने हामिद का कलम चुराया तो फिर कैसे करेंगे, उसने तो उस लड़के ने, सरका, सरका हो जाएगा, और उन्होंने हामिद का कलम चुराया, तो फिर क्या हो जाएगा, सरकू, सरकू कलम हामिद। तुमने हामिद का कलम चुराया, सरकता, नहीं, सरकत नहीं, सरकत नहीं होगा, सॉरी, सरकत तो होगा उस लड़की ने हामिद का कलम चुराया, सरकत होगा ना, तो फिर उस हिया जमीर होती है ना सरकत में, ठीक है? तो उस लड़की ने हामिद का कलम चुराया, इसमें हिया जमीर है, और अगर तुम मुजक्कर ने चुराया तो सरकता हो जाएगा, सरकता, ठीक है? और अगर तुम एक लड़की ने चुराया, ये तो उस लड़की ने है ना, हिया, लेकिन अगर तुम एक लड़की ने कलम चुराया हामिद का, तो क्या सरकती हो जाएगा, मैंने चुराया सरकतू हो जाएगा, हमने चुराया सरकना हो जाएगा, तुम सब औरतों ने चुराया
सरकतुन्ना हो जाएगा। सरकतुन्ना, उन सब औरतों ने चुराया, सरकना हो जाएगा। सरकना, ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। तुम दोनों लड़कों ने चुराया तो वहां पे आपको क्या हो जाएगा, सरकतुमा हो जाएगा। फिर तुम दोनों ने, उन दोनों ने, यहाँ पे तुम दोनों आया था ना, तो ये हमने गलत लिखा है ना, तुम दोनों ने हामिद का कर्म चुराया, दोनों लड़के हैं तो सरकतुमा होगा यहाँ पर। सरकतुमा, ये पता है सरका का मतलब होता है उन दो ने, उन दोनों ने चुराया, उन दो लड़कों ने चुराया, तो हमने इसको सरकतुमा लिखना था यहाँ पे। ठीक है, समझ आइए। तो जी जी गलती मैम, तो होती है, अगर जरा सा हम ख्याल ना करें तो गलती हो जाती है। तुम, यहाँ पे तुम का सीगा आ रहा था, अंतुमा जमीर आएगी यहाँ पे, हुमा नहीं आएगी। अगर सरका करते हैं तो हुमा आती है, गायब का सीगा। मुसलमानों ने गाय को ज़बह किया, तो जैद के भाई ने तुम दोनों को तलब किया। जैद के भाई ने तलब किया, तलब का क्या मतलब होता है? अब देखिए जो फाइल है ना वो आपका इसम जाहिर फाइल आ रहा है, अभी बाहर आ रहा है फाइल, तो आप फेल कैसा लिखेंगे, वाहिद लिखेंगे। जब फाइल बाहर आ रहा होता है ना, फेल के बाहर आ रहा होता है, एक फाइल होता है जो अंदर आया है, अंतुमा आया है यहाँ पर अंता आया है, वो फाइल अंदर आया है। अब ये फाइल बाहर आ रहा है जैद के भाई ने, तो जैद के भाई को उल्टा करें क्या हो जाएगा, इब्नु, अखू ज़ैद, हाँ नहीं है ना, तो हाँ अखू भाई है ना, इब्नु नहीं है, बेटा नहीं है, अखू है। ठीक है, अखू जैदिन, जैदिन, वेरी गुड, अखू जैदिन, सरका अखू जैदिन, जैद के भाई ने चुराया, क्या चुराया? नो सिस्टर, ये है जैद के भाई ने तुम दोनों को तलब किया। अच्छा, अखू तलब करना है ना, मैंने चुराना लिख दिया, पता नहीं मेरे पास सुबह सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे तलबा का मानी होता है तलब किया ना, तो हम इसको तलबा कर देंगे। तलबा का मतलब होता है एक तालिब इल्म होता है, वो नहीं है ये होता है तलब करना, बुलाना। तो तलबा अखू जैदिन, किसको बुलाया? तुम दोनों को तलब किया। तो तुम दोनों आप कहाँ लगाएंगे? यहाँ कुमा आ जाएगा ना, तलब कुमा। तलब, हाँ तलबा फाइल तो ये बन गया ना, हमने मफूल बनाना है, इसको फाइल बना दिया हम। तलब तू नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, तलबा कुमा, कुमा जी, तलबा कुमा, तलब किया तुम दोनों को। अब ये मफूल की जमीर है, इसलिए हम तलब तुमा नहीं लिख रहे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सरक तुमा लिखा था, वो तो फाइल बनाना था ना, तो इसलिए हमने तुमा लिखा था। यहाँ पे हमने ये इसको मफूल बनाना है। अखू जैदिन जो है ये फाइल है, तो तलबा कुमा अखू जैदिन। समझ आइए? कुछ शक है तो बताएं। अखू जैदिन फाइल बन रहा है, इसको फाइल नहीं बनाएंगे, इसको हम मफूल बनाएंगे, तो ये हमारी मफूली जमीर आएगी ना यहाँ पे। मफूली जमीर कौन सी होती है? वो जो अटैच प्रोनाउन होती है, जो अकेले नहीं आ सकती। अच्छा, दो चोर घर में दाखिल हुए और उन्होंने माल चुराया। दो चोर दाखिल हुए, क्या है? फेल है। ठीक है, तो दो चोरों के लिए क्या आएगा? दखला, वेरी गुड। दाखिल सारिकानी, सारिक कहते हैं ना चोर को, तो ये सारिकानी दो आ जाएंगे। दखला सारिकानी, सारिकानी, सारिकानी। अच्छा, सारा का फेल होता है और सारे कौन जो होता है वो फाइल होता है ना, तो उसी से सारे कानी बन गया ना। समझ आइए, सारे कौन से सारे कानी बने। दो चोर, दखला सारे कानी व घर में दाखिल हुए ना, घर में दाखिल बैती, घर में दाखिल हुए, माला, अलमाला, वेरी गुड। और उन्होंने
اب یہاں پہ سرق المالا مفعول ہے، تو یہاں پہ دو چور تھے نا تو سرقا آئے گا. یہاں پہ اگر آپ سرقا لکھتے ہیں تو اس میں تو ہوا ضمیر ہے نا، تو ان دونوں نے مال چرایا نا تو سرقا لکھیں گے. دو بندے ہیں نا، یہاں پہ فائل بن رہا ہے، یہاں پر یہ فائل باہر آ رہا ہے، یہاں پہ فائل اندر ہی آ رہا ہے الف. ٹھیک ہے. سرقا اس کے اندر جو ضمیر ہے نا وہ ہمان جو ہے نا وہ سرکانی کی طرف جا رہی ہے. دوبارہ سے سرکانی کی ضرورت نہیں تھی، بس ضمیر لے آئے الف. سرقا المالا، سرقا المالا بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتائیں مجھے. سمجھ آئیے؟ جی میم. آ گئی نا. سرقا کیوں لگایا میں نے؟ کیونکہ یہاں پہ دو چور ہیں. اگر ایک چور ہوتا نا تو پھر میں سرقا لگا دیتی، اگر جمع ہوتا تو سرقو لگا دیتی. ٹھیک ہے. اچھا، تیرے لڑکے نے مجھے مارا. موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو لوٹے رجع، کون لوٹے؟ موسیٰ اپنی قوم کی طرف. چلیے بنائیے. رجع موسیٰ الی قومہ. دیکھیے کتنی خوشی ہوتی ہے نا جب آپ کچھ اچیو کرتے ہیں، اور بیکار دن گزار دیں تو لگتا ہے کہ بس ٹائم دن ضائع ہو گیا، زندگی میں آیا ہی نہیں. جیسے آج مجھے تو بہت برا لگتا ہے. رجع اور کون لوٹے؟ موسیٰ. تو اب موسیٰ کو آپ پیش کیسے دیں گے؟ ایسے ہی لکھیں گے نا. یہ جو موسیٰ ہے نا اس کو بھی آپ موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یہ ایسے نام ہوتے ہیں کہ کینیڈا، امریکہ کہتے ہیں نا عربی میں. تو یہ ایسے ورڈ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر پھر آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ رفعی حالت ہے یا نصبی حالت ہے. تو یہ چونکہ فائل بن رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا نا. موسیٰ مرفوع ہوگا نا یہاں پہ کیونکہ میں نے فائل بنایا. اور اپنی قوم کی طرف کیا ہوگا؟ الا قومی ہی طرف. الا قومی ہی، قومی کے نیچے زیر آئے گی کیونکہ الا لگا ہوا ہے. قومی ہی، اپنی قوم کی طرف لوٹے. اب جب آپ یہ والا ترجمہ کریں تو درست ترجمہ عربی کا تو بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ جملے ہیں پہچان لیں، اچھا یہ فعل ہے، یہ فاعل بن رہا ہے، یہ والا جو ہے الا قومی ہی. اب الا قومی مفعول نہیں بنے گا، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ متعلق فعل بن جائے گا کیونکہ یہ مرکب جاری بن گیا پورا. اچھا، حامد اور محمود مدرسے میں آئے اور اپنا سبق یاد کیا. حامد جا آئے گا نا پہلے. ٹھیک ہے، آئے تو جا کیونکہ فائل آپ کا کیا آ رہا ہے؟ باہر آ رہا ہے، تو فعل جو ہے وہ واحد آئے گا، پہلا صیغہ آئے گا. حامد مذکر ہے تو جا آئے گا. اگر یہاں پہ مریم منہ ہوتا تو پھر جا آتا فعل، پھر جا نہیں آتا. لڑکی کے لیے مؤنث ہے. جا حامد. آگے وہ محمود، یہ دونوں فائل بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ فی المدرستی. فی المدرستی. اور کیا ہے آگے؟ اور کیا کیا انہوں نے؟ مدرستی حافظہ. اب یہ دو ہے نا تو حافظہ ہو جائے گا. اگر ایک ہوتا تو حافظہ ہوتا. اب یہ حافظہ ہو جائے گا. حافظہ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے حافظہ ہوتا ہے یا حافظہ ہوتا ہے، یہ باب سمیہ سے. اور انہوں نے دونوں نے کیا کیا؟ اپنا سبق یاد کیا. وہ حافظہ درسہ ہما دو ہے نا تو اپنا سبق دو. اب وہاں جملے میں یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا لیکن آپ نے صحیح کر کے ترتیب دینا ہے. درسہ کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ حافظہ کا فاعل یہ بن رہا ہے اور مفعول یہ بن رہا ہے. اور اس میں تو ضرورت جا کے ساتھ مفعول کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ وہاں متعلق فعل آ گیا. اس کو مفعول، حافظہ کو مفعول کی ضرورت تھی. اچھا، اس کے بعد کچھ مرد آئے، وہ بیٹھے اور پھر چلے گئے. اس ایکسرسائز کو پلیز کیجئے گا. کچھ مرد آئے، نہیں، فاطمہ اور زینب گھر میں داخل ہوئی تو کیا ہوگا؟ اب بتائیے. دو لڑکیاں ہیں ابھی، فاطمہ اور زینب، تو فعل کیا بنے گا؟
दखलत होता है ना, एक लड़की हो तो दखलत होता है और दो हो तो दखलता होता है, ठीक है। यहाँ फाइल जाहिर है तो फिर तो भी होगा। हाँ नहीं, फिर आपका दखलत आएगा, फाइल जाहिर हो तो फिर अलिफ नहीं लगाना, ठीक है। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो इसमें आपका क्या होगा, दखलत आएगा क्योंकि फाइल जाहिर है ना, तो दखलत आएगा मुअन्नसी, और आगे फातिमा तू व ज़ैनबू घर में दाखिल हुई, तो ये काम करने वाली ये फाइल है, फातिमा तू व ज़ैनबू। अच्छा जी, अब आप देखिए, अच्छा ये हो गया फाइल, और किधर गया है, दाखिल हो गई घर में और उन्होंने खाना खाया, वाह क्या आएगा, अकलता, 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 उन दोनों ने खाया ना, अकलता, अकलता, उन दोनों ने खाया, सही है, अकलत नहीं है बल्कि अकलता आया, ठीक है। और क्या खाया, उन्होंने खाना खाया, अकलता अत्तामा, मफूल है ना, अलिफ लाम लगाएं, सही है। विदाउट अलिफ लाम भी लिख सकते हैं ना मैम, तो आमन भी लिख सकते हैं, आमन भी लिख सकते हैं जी, लेकिन उसका अगर कुछ इधर लिखा हो ना कि कुछ मतलब है, तामन भी लिख सकते हैं, बट तामा ज्यादा बेहतर है, ठीक है। वो कुछ खास यहाँ पे वर्ड लिखे हो ना, तो फिर कुछ खाना खाया इस तरह के कुछ लफ्ज हो तो फिर वो हम फिर नकरा लाते हैं, लेकिन अगर खाना आ रहा है सिर्फ तो फिर तामा करते हैं। जैसे किताबुन का मतलब एक किताब होता है, लेकिन अल किताबों का मतलब किताब होता है, जब अलिफ लाम लगाते हैं उसका मतलब किताब है, ऐसी खाना क्या है उसके साथ कुछ नहीं आ रहा, तो वो आपका अत्तामा आ जाएगा। अल्लाह ने मूसा को फिरौन की तो बहुत ही आसान है, भेजा, भेजा के लिए क्या आता है, बाअसा, बाअसा किसने भेजा, अल्लाह ने, बाअसल्लाहु, बाअसल्लाहु मूसा। अब मूसा देखें यहाँ भी मूसा है, लेकिन यहाँ मूसा मफूल बन रहा है क्योंकि फाइल पहले आ चुके हैं, तो मूसा तीनों हालतों में हिडन होता है, जैसे आपका या मुतकल्लिम वाला था ना, वो हिडन था ना, तो इसी तरह इसको भी आपने खुद पहचानना क्या बन रहा है, बाअसल्लाहु मूसा इला फिरौना, इला फिरौन, फिरौन पे अलिफ लाम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पहले से मार्फा है ना, ये तामुन तो मार्फा नहीं, तामुन नकरा था तो अत्तामा किया था, फिरौना। अच्छा, इब्राहिम के छोटे लड़के ने जैद के बड़े लड़के को मारा, अब आप देखें जैद ने मारा, सबसे पहले मारा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दरबा, क्योंकि आपका इस फाइल बाहर आ रहा है ना, तो दरबा इब्राहिम के छोटे लड़के ने, तो ये पूरा फाइल बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा, पूरा मफूल बनेगा, वो आ रहा है इसमें। तो अब आप कीजिए दरबा, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कैसे था, इब्राहिम के छोटे लड़के ने, तो छोटा लड़का, ये आपका इब्राहिम के छोटे लड़के ने, तो इसमें आप देखें छोटे के लिए क्या लफ्ज यूज होता है, लड़के के लिए वलद, छोटे के लिए क्या होगा, सगीरुन, हाँ वलदुन सगीरुन, और इब्राहिम के, ठीक है ना, तो कैसे बनेगा ये, दरबा वलदु इब्राहिम सगीर, ऐसे बनेगा ना, वलदु इब्राहिम अस्सगीरु, इब्राहिम अस्सगीरु, अस्सगीरु, वलदा अस्सगीरु, वलदा ज़ैद कबीरा, हाँ वलदा ज़ैदिन, ठीक है ना, इब्राहिम के ऊपर नहीं लगा सकते थे ना, बुन नहीं लगा सकते थे, ज़ैदिन और अल कबीरा, छोटे लड़के को मौसूफ सिफत के तौर पे साथ में नहीं लेना है, ले सकते हैं। हाँ
لے سکتے ہیں لیکن مرکب اضافی میں جب ابھی آپ پڑھیں گے آگے جا کے, ابھی میں یہ ٹاپک ایڈوانس لیول پہ پڑھا رہی ہوں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مرکب اضافی ہوتا ہے نا تو اس میں جب صفت لگاتے ہیں ہم موصوف کی تو وہ اینڈ پر آ کے لگاتے ہیں. جی صحیح, اینڈ پہ لگاتے ہیں. یہ میں بھی ٹاپک پڑھا رہی ہوں ایڈوانس کلاس میں, تو انشاءاللہ آپ کا بھی نمبر آ جائے گا. تو میں بتا دیتی ہوں ایک دفعہ, یہاں پہ چھوٹے لڑکا ہے نا, تو یہ کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے تو ولدو ہو جائے گا. اور کس کا بیٹا ہے یہ؟ ابراہیمہ. ابراہیمہ جو ہے مضاف الیہ, اس لیے میں نے زبر لگائی ہے اس پہ, یہ مجرور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ معرفہ ہے نا, یہ معرفہ ہے نا, کیونکہ یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے. صحیح ہے, تو یہاں پر مجھے صفت بھی کیا لانی پڑے گی؟ معرفہ لانی پڑے گی. اور یہ مرفوع ہے تو مجھے صفت بھی کیا لانی پڑے گی؟ صغیرو لانی پڑے گی. تو یہ آپ کا بن گیا فائل. اب مجھے مفعول بنانا ہے تو میں بناؤں گی ولدا ابراہیم, ولدا زیدن, زید کے بیٹے کو مارا نا, زیدن. اب زیدن کے نیچے میں نے 2 زیر کیوں لگائے؟ کیونکہ اس کے نیچے لگا سکتے ہیں, زیدن زیدن ہوتا ہے. تو آپ ابراہیم کے اوپر ایک پیش ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر جری حالت میں کسرہ نہیں لگا سکتے. غیر منصرف کے اوپر تو ہم زبر لگائیں گے جری حالت میں. ولدو ابراہیمہ, یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے, اور یہ صفت بن رہی ہے کس کی؟ ولدو کی. ٹھیک ہے, اور ولدا زیدن الصغیرہ, الصغیرہ کیوں؟ الکبیرہ, بڑے لڑکے کو. یہاں بڑا تھا شاید, ہے نا, میں نے غلطی کی ہے شاید. چھوٹے لڑکے نے زید کے بڑھان, ٹھیک ہے. تو الکبیرہ بڑے لڑکے کو مارا ہے بھائی. چلیں, چھوٹے نے بڑے کو مارا, کیا زمانہ ہے. تو ولدا زیدن الکبیرہ میں نے کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ ولدا جو ہے یہ معرفہ ہے. اور کیوں معرفہ ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا اس کے اوپر الف لام, میں نے اس کے اوپر الف لام لگایا, اس پہ تو ہے ہی نہیں. کون بتائے گا یہ بات؟ یہ معرفہ کیسے ہوتا ہے نا. ہاں, مضاف الیہ جب معرفہ ہوتا ہے تو مضاف خود بخود معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا یہاں پہ بھی اس لیے میں نے صغیرہ لگایا تھا, الف لام لگایا تھا. کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ ولد جو ہے ابراہیم معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے. تو صفت اور موصوف جو ہوتے ہیں وہ 4 حالتوں میں برابر ہوتے ہیں. تو یہ بھی معرفہ ہے, یہ بھی معرفہ ہے, یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی لڑکا ہے, یہ بھی یعنی یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے, اور یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے. اور کون سی چیز رہ گئی؟ یہ مذکر ہے, یہ مذکر ہے, اعراب میں دونوں مرفوع ہیں. یہ بھی واحد ہے, یہ بھی واحد ہے. چاروں صورتوں میں 4 صورتیں کون سی ہوتی ہیں اسم کی؟ یاد ہے؟ اعراب, جینڈر, عدد اور وسعت. تو چاروں حالتوں میں وسعت. مرکب اشاری ہو یا مرکب توصیفی ہو, یہ ان چاروں حالتوں میں برابر ہوتے ہیں. تو آپ جملے میں استعمال کریں گے تو آپ کو لانے پڑیں گے. موصوف یہ ہے تو صفت یہ ہے, تو اس کو چاروں حالتوں میں برابر لانا پڑے گا. چلیں, آپ کا یہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلا ٹاپک تو بہت ہی آسان ہے, فعل ماضی میں نفی پیدا کرنا, تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. اور وہ جو سسٹر تھی ایک اور روبینہ, وہ تو کوئٹ کر گئی, کہتی ہیں کوئی نئی کلاس شروع کریں گے تو پھر مجھے بلائیے گا, کیونکہ مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کیونکہ انہوں نے بالکل شروع سے سٹارٹ کیا تھا نا, تو جو شروع سے سٹارٹ کرتا ہے اور اس کلاس میں تھوڑے اسٹوڈنٹ ایسے ہوں جو پہلے سے جانتے ہیں تو بیچارہ پھر دب جاتا ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی نئی کلاس شروع کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بتا دوں گی, کروں گی. ابھی تو بہت مشکل ہے, بہت کلاسز ہو رہی ہیں. تو پھر ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو کرتے ہیں انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. اور اس کلاس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں؟ جی میم. اچھا, اگر اس کو منڈے کو کر لیں. نہیں جی چلے گا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں فہمیدہ بازی کو کرنا, کیونکہ مجھے مسئلہ ہو رہا ہے نا. نہیں, جب آپ کر لیں کوئی بات نہیں. میرے پاس منڈے کو میری پہلے جو ہوتی ہے نا کلاس 5 سے لے کے 6 بجے تک, وہ ایڈوانس ہوتی ہے. تو 6 آپ کا ٹائم یہی رہے گا, 6 بجے کا ہی, یعنی پاکستان کے 3 بجے. ٹائم نہیں چینج ہوگا, لیکن ڈے چینج کر لیتے ہیں, کیونکہ مجھے آج کا دن فری چاہیے, ٹیوزڈے.
ٹھیک ہے منڈے سے کر لیں کوئی بات نہیں. تو فائنل میں آپ کو پھر نیکسٹ ٹائم نیکسٹ کلاس سے پہلے بتا دوں گی فائنل میں نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی میں آپ سے صرف مشورہ مانگ رہی ہوں. تو پڑھنے والے تو ہر حال میں پڑھتے ہیں اور کر لیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میں نام بھی چینج کروں, لیکن اگر مجھے پڑھا تو پھر میں کروں گی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. میرے لیے بھی 2 کلاسیں, پہلے ایڈوانس اور پھر آپ کی لینا, یا آپ کی پہلے لینا اور ایڈوانس بعد میں لینا, تو وہ تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہے, لیکن ہم ایڈجسٹ کریں گے نا, ٹھیک ہے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, تو انشاءاللہ. تو اسما آپ کیا کہتی ہیں؟ اسما نہیں ہے میم, چلی گئی ہے نا. ہاں میرے خیال میں آج وہ شروع سے ہی بہت بزی تھی, کوئی گھر میں شاید ان کے شور بھی ہو رہا تھا. چلیے تو ہم دعا کر لیے نا. چلیے ٹھیک ہے, اوکے. اللہ, ہاں دعا ہوئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بول رہے ہیں میم. جی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کی گرامر کی دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں گی تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. ویسے آپ کو سمجھ تو آ رہا ہے ماشاءاللہ, ہے نا؟ سمجھ آ رہا ہے, لیکن اگر ہاں نہیں, وہ بہت اچھا ہوتا ہے پیچھے سے ریویژن کرنا کلاس کے ساتھ, وہ ڈبل آپ کا ایک دفعہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں شروع کرتی ہوں تو پھر بتاتی ہوں. ابھی تو مشکل ہے, ابھی تو مجھے ٹیوزڈے والا دن بھی چاہیے, ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ. پھر اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. لیکن میں آپ کی کلاس چھوڑوں گی نہیں, ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں, تو میں آپ کو منڈے کے دن لے لوں گی. اگر مجھے مجبوری ہوئی نا, کچھ منڈے کو لے لوں گی. اوکے, اللہ حافظ.